بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما کو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں سینٹ میں، ان کو سینٹ میں ایک بڑا عہدہ اور ایک بڑی کمیٹی کے وہ ممبر بنے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی 9 مئی کے مقدمات میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور 3 رکنی بینچ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کارساز حادثہ کیس میں جو خاتون نے، نتاشا نامی خاتون نے 2 ماں، باپ اور بیٹی کو گاڑی کے نیچے روند ڈالا تھا اور 4 لوگ زخمی ہوئے تھے، اس کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ کارساز حادثہ کیس میں کراچی کی مقامی عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے چلان پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کراچی میں سٹی کورٹ میں کارساز حادثہ کیس کی سماعت ہوئی، ملزمہ نتاشا کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگوائی گئی۔ عدالت نے منشیات کے نئے مقدمہ میں ملزمہ نتاشا کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے، نئے مقدمے میں پروڈکشن آرڈر بھی ان کے جاری کر دیے۔ مقدمے کے تفتیشی افسر SIO عامر الطاف عدالت میں پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر کی جانب سے چلان جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تفتیش جاری ہے، چلان کے لیے 15 دن کی مہلت دی جائے۔ DVR فرانزک کے لیے لاہور بھیجا ہوا ہے، پنجاب سے رپورٹ آنے میں مزید 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ DIG ٹریفک اور متعلقہ کونسلز کو خطوط لکھے ہیں، ملزمہ کے برطانوی لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے حادثے میں کن کن املاک کو نقصان ہوا ہے اور استفسار کیا کہ زخمیوں کے بارے میں بتائیں ان کی کیا صورتحال ہے، تو تفتیشی افسر نے بتایا کہ عبدالسلام سمیت تمام زخمیوں کی حالت بہتر ہے۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر کارساز حادثہ کیس کی تفتیش مکمل کر کے چلان پیش کرنے کا حکم دے دیا، بعد ازاں کیس کی سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کے خلاف مقدمے میں اب اس کے خلاف 2 مقدمات ہو گئے ہیں، ایک مقدمہ تو جو قتل خطا کا ہے اور ساتھ جو جن لوگوں کو زخمی کیا، دوسری طرف ایک مقدمہ ہے منشیات کا۔ جو پہلا مقدمہ ہے جس میں ایک والد اور بیٹی کا قتل کیا، گاڑی کے نیچے دیا، اس میں ایک اور سیکشن کا اضافہ کر دیا گیا ہے، دفعہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے FIR میں۔ تفتیشی پولیس نے FIR میں موٹر وہیکل کے دفعہ 100 بھی شامل کر دیا۔ یہ دفعہ شراب یا دیگر نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے پر عائد کی جاتی ہے۔ ملزمہ کی میڈیکل رپورٹ میں نشے کے شواہد ملے تھے، جس بنیاد پر ایک الگ مقدمہ ہوا ہے اس کے خلاف منشیات کا، اور ایک مقدمہ اس میں بھی دفعات ایڈ کر دی گئی ہیں جو پہلا مین مقدمہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر اور رکن پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مقدمے میں ہے، لیکن اب ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ شیخ امتیاز کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ ملزم کو عدالت لا کر قیدیوں کی وین میں کھڑے رکھنا کسٹوڈیل ٹارچر ہے۔ جج نے کہا کہ ملزم کو عدالت لا کر فوری پیش کرنا چاہیے۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ شیخ امتیاز کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز کو آج دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ شیخ امتیاز کے 2 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ دوران سماعت ملزم کے وکیل نے تاخیر سے گرفتاری ڈالنے پر جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ پولیس نے بدنیتی کی بنیاد پر شیخ امتیاز کی نئے مقدمے میں گرفتاری ڈالی ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ شیخ امتیاز کا پولیگرافی ٹیسٹ بھی کرانا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ تاخیر سے گرفتاری سے ملزم بے گناہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ دیگر ملزمان ضلع شاہ قتل میں گرفتار ہوئے تو اس وقت شیخ امتیاز کا نام کیوں سامنے نہیں آیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اگر پولیس نے اس وقت نہیں بتایا کہ یہ مطلوب ہے تو اب ملزم کو بری سمجھا جائے۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ شیخ امتیاز کو PTI جلسہ کی تیاری کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، وہ PTI لاہور کے صدر ہیں، انہیں دونوں مقدمات سے ڈسچارج کیا جائے۔ عدالت نے شیخ امتیاز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، ایک مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا اور دوسرے مقدمے میں 2 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اب ضلع شاہ کا جو ڈیتھ ہوئی تھی اس میں عمران خان کو بھی ملزم رکھا تھا، عمران خان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی تھی۔ اب شیخ امتیاز کو بھی ضلع شاہ کے قتل میں ان کے اس قتل کیس میں الٹا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس میں نامزد کر کے گرفتاریاں اور کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ حکومت کے خلاف ایک بڑا احتجاج اور دھرنا جاری تھا یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین کا۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین نے حکومتی وفد سے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین نے بتایا کہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند نہیں کیے جائیں گے، لہٰذا حکومتی یقین دہانی پر دھرنا ختم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو دوبارہ دھرنا دیں گے۔
وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن آج وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم جو سٹورز ہیں ان کو بند نہیں کر رہے، اور یہی یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے مظاہرین کو، اور وہ 2-3 دن سے جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا جی کہ جو حکومتی یقین دہانی ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ جناح ہاؤس سمیت 9 مئی کے جو لاہور کے مقدمات ہیں ان میں آج سماعت ہوئی، اور چونکہ جج صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے، نئے جج صاحب ابھی تشریف نہیں لائے، اس وجہ سے بغیر کارروائی جناح ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ کیس اور باقی مقدمات 12 ستمبر تک ملتوی کر دیا۔ عدالت نے مغل پورہ کے علاقے میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں کل کا دن فرد جرم کی کارروائی کے لیے مقرر کر دیا۔ عدالت کے مطابق شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد دیگر پر مغل پورہ توڑ پھوڑ کے مقدمے میں کل فرد جرم عائد ہوگی، جبکہ جناح ہاؤس وغیرہ کیس میں چونکہ یہ ڈیوٹی جج صاحب ہیں تو ان کے پاس کچھ مقدمات ہیں، جو مین مقدمات ہیں وہ خالد ارشد صاحب کے پاس تھے، اور جو کچھ مقدمات ہیں جو ارشد جاوید کے پاس ہے، تو ارشد جاوید صاحب ابھی موجود ہیں، خالد ارشد کا ٹرانسفر ہو گیا، تو اس وجہ سے کچھ مقدمات میں کل فرد جرم عائد ہوگی، اور کچھ مقدمات کو بغیر کارروائی 12 ستمبر تک ملتوی کر دیا۔ صنم جاوید نے جج ATC سے استدعا کی کہ 8 ستمبر کو جلسہ میں شرکت کرنی ہے، لہٰذا آئندہ پیشی پیر کے روز مت رکھیے گا، جس پر جج نے کہا ہو سکتا ہے جلسے کی تاریخ اگلے ستمبر تک چلی جائے۔ جج صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کے جو جلسے کی تاریخ ہے وہ اگلے ستمبر تک چلی جائے، اس وجہ سے انہوں نے سوموار کی تاریخ رکھی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستیں، بریت کی درخواستیں تھیں۔ 9 مئی کو احتجاج اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں نامزد پاکستان تحریک انصاف کے سابق اور موجودہ ارکان اسمبلی کی بریت کی درخواستیں دہشت گردی عدالت پشاور نے مسترد کر دیں۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی مقدمے میں نامزد PTI کے سابق اور موجودہ ارکان اسمبلی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سماعت ATC جج محمد اقبال نے کی۔ عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں نامزد پاکستان تحریک انصاف کے سابق اور موجودہ ارکان اسمبلی کی بریت کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دیں۔ PTI کے ارکان اسمبلی فضل الہی، محمد آصف خان، ارباب شیر علی اور اس کے علاوہ سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش اور عارف یوسف سمیت 29 ملزمان ہیں۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمان پر 9 مئی کو مختلف مقامات پر احتجاج اور توڑ پھوڑ کا الزام ہے۔ تو یہ پشاور کے مقدمات ہیں اور پروسیکیوشن ان کو کنٹیسٹ کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے عدالت نے ان کی بریت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی گواہان پیش ہوں گے، اور الٹیمیٹ یہ مقدمات جو ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہوں گے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک اور مقدمے میں پشاور کی دہشت گردی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 100 کارکنان کو بری کر دیا ہے۔ یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بری کیا گیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ سماعت کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 75 سالہ مرحوم شخص کے 2 بیٹوں کو جائیداد سے محروم رکھنے کی اپیل خارج کر دی۔ سپریم کورٹ میں جائیداد کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ قاضی فیصل صاحب نے بے بنیاد مقدمہ بازی پر اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 75 سالہ بوڑھے کے مرنے کے بعد زمین تنازع پر مقدمہ بازی کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا ایک بوڑھا شخص 2 بیٹوں کی بجائے زمین کسی اور کو تحفے میں کیوں دے گا؟ خدا کا خوف کریں، ہمیں پتہ ہے مقدمہ بازی کیسے ہوتی ہے۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے مزید کہا کہ ایسے بے بنیاد اور من گھڑت مقدمہ بازی کے باعث عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بے بنیاد مقدمہ بازی سے زیر التوا مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے 75 سالہ مرحوم کے 2 بیٹوں کو جائیداد سے محروم رکھنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ 2006 میں جائیداد کے تنازع پر دعویٰ دائر کیا گیا تھا۔ سال 2006 میں بھی پراپرٹی کے تنازع پر دعویٰ دائر کیا گیا تھا، اور وہ 2006 سے دعویٰ چلتے چلتے اب فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بیٹوں کے حق میں ہو گیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ بیٹوں کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو جائیداد ہے وہ ہمیں ہبہ کر دی گئی ہے، گفٹ کر دیا گیا ہے، ہبہ نامہ ہو گیا ہے، گفٹ ڈیڈ ہو گئی ہے، اور جو بچیاں ہیں جو ان کی بہنیں ہوتی ہیں ان کا حق چھیننے کے لیے ایک پرانا اسٹامپ بنا کے ہبہ نامہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو بیسیکلی عدالت کی جانب سے پہلے بھی بڑے قاضی فیصل صاحب کے بڑے اچھے فیصلے اس حوالے سے، اور اب
یہ جو کیس تھا اس میں کسی تھرڈ پرسن نے یہ الیج کیا تھا کہ ان کے نام پہ ہبہ نامہ ہے اور بیٹوں کو جائیداد کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ اس پر پھر عدالت نے ان کی جو درخواستیں اپیلیں ان کو خارج کر دی اور بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنایا۔ دوسری جانب اہم پیشرفت سامنے آئی ہے چیئرمین سینٹ کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پہلے شیخ وقاص اکرم کا نام دیا گیا تھا، سب سے پہلے شیر افضل مروت کا تھا قومی اسمبلی میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے، پھر شیخ وقاص اکرم کا گیا، اب وقاص اکرم کے بعد عامر ڈوگر کا نام پاکستان تحریک انصاف نے سجیسٹ کیا ہے، اور امید ہے کہ 15 ستمبر تک پاکستان تحریک انصاف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ مل جائے گا۔ سینٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ممبران کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ محمد یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے سینیٹرز کے ناموں کی منظوری دی ہے، جس کے مطابق شبلی فراز، بلال احمد، سلیم مانڈیوی والا، عفنان اللہ، فوزیہ ارشد اور محسن عزیز ممبران ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ نے بتایا کہ تمام صوبوں کو سینٹ کی جانب سے پی ایس ای میں نامزدگی دی گئی ہے اور ہر صورت ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبوں کے اس میں یہ ابھی تو جو ہے وہ یہ ممبران ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں۔ اب اصل چیز ہے چیئرمین جو ہمیشہ پوزیشن کے پاس رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلے شیر افضل مروت کا نام سامنے آیا، پھر شیخ وقاص اکرم کا، اور اب عامر ڈوگر کا نام سامنے آ رہا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔